اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار فہر بنی آدم حضور سرور کائنات فہر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا ہے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات، مہدومہ کائنات، خیر النساء، دختر خیر الورا، بانو مشکل کشا، مادر سید الشہداء، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، عاملہ، فاضلہ، راقیہ، مرضیہ، جاشیہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ کائنات میں کسی کو اتنی عزت حصہ میں نہیں آئی ہوگی، خواتین عالم میں جتنی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نظر، اپنی لہت جگر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو دی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی منزہ ہے کہ آپ کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی آپ کی عظمت جو ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام مقدس کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 ہے، جسے آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اگر پس منظر بیان کیا جائے تو نجران سے کچھ عیسائی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 9 ہجری میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچ کر ان عیسائی علماء نے کچھ سوال کرنے تھے۔ نجران کے علاقہ چونکہ عیسائیوں کی آبادی تھی اور وہ عیسائی جو ہے وہ 60 عیسائیوں کا وفد، جس کے اندر 14 بہت بڑے علماء تھے اور 3 اس زمانے کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، تہذیبی، ثقافتی، تمدنی امور کا فیصلہ کرنے والے، یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے کے جو سب سے سیانے لوگ تھے، اس معاشرے کے سب سے زیرک، سب سے دانا، سب سے عقل مند جن کو سمجھا جاتا تھا، اور سیاسی، معاشی، معاشرتی باغ دوڑ جن 3 لوگوں کے ہاتھ میں تھی، وہ 3 لوگ بھی اس میں جمع تھے۔ وہ وفد 60 کا ایک قافلہ جو ہے، بہت بڑا وفد جو ہے، وہ 9 ہجری کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں مدینہ المنورہ میں آتا ہے، اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس کے سامنے عیسائیت کی جو حقانیت ہے اس کو ثابت کریں گے، عیسائیت کو ہم سچا مذہب ثابت کریں گے،
وہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے اللہ کے کریم رسول کے ساتھ۔ مناظرہ کرنا کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ کسی بات کو بھی ماننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ جب وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 60 نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا نبی ان کو یوں فرما دیجئے کہ تم ایسے کرو، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جو ہم میں جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ حاضرین و ناظرین، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مناظرہ ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں دو لوگ مختلف نظریات کے حامل اپنے اپنے نظریے پیش کرتے ہیں، اور وہ نظریہ جو ہے وہ کوئی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن مباہلہ کی سٹیج مناظرہ سے اگلی سٹیج ہوتی ہے۔ مباہلہ میں کیا کیا جاتا ہے کہ دو مختلف نظریات کے حامل لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنے اپنے نظریے کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں، اور جو ان میں جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے گڑ گڑا کے دعا کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو۔ اب عیسائیوں کا یہ وفد جب بارگاہ نبوی میں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں کہ نبی ان کو کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کے لیے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور اپنی جو عورتوں کی نمائندگی کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں پہ تشریف لاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جب خواتین عالم کی نمائندگی کے لیے اگر کسی شخصیت کو وہاں پہ بھیجا ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی شخصیت موجود ہے جو اتنے اعلیٰ کردار کی حامل ہے، اتنے سچے اور ستھرے کردار کی حامل ہے، تو وہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء المؤمنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب عیسائیوں نے یہ چہرے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، اگر آج عیسائی جو ہیں وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو درختوں پہ بیٹھا کوئی پرندہ ایسا نہ ہوتا جو ہلاک نہ ہو جاتا، اور روئے زمین پر 1 سال گزرنے سے پہلے یوں عیسائیت کا صفایا ہوتا کہ 1 سال گزرنے سے پہلے ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ بچتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی عزت جو ہے، ان کی عظمت جو ہے، ان کی شان جو ہے، ان کی رفعت جو ہے، ان کا مقام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اور دوسری آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی پلیدی کو پاک صاف کر دے، دور کر دے، اور تمہیں پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دے۔ جن کی طہارت کے تذکرے قرآن میں آ رہے ہیں وہ نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، خاتون جنت، بڑی عزتوں کی حامل ہیں، بڑی عظمتوں کی حامل ہیں، بڑا مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال
حط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الارض اربعۃ خطوط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 ہاتھ کھینچے، 4 لکیریں کھینچی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تدرون ما ھذا، اے صحابہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ، تو پھر اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل النساء اہل الجنہ، کہ جنت کے اندر جو خواتین ہوں گی، جو افضل ہوں گی، جو اعلیٰ ہوں گی، وہ یہ ہیں۔ وہ کون کون سی خواتین ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد، دوسرے نمبر پہ فرمایا وفاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآسیہ بنت مزاحم امرات فرعون، اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا ومریم ابنات عمران رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ 4 عورتیں ہیں جن کی عظمت جو ہے وہ قیامت والے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی اعلیٰ ہوگی، اتنی عرفہ ہوگی کہ ان سے زیادہ عزت جو ہے وہ کسی کو میسر نہیں ہوگی۔ یہ کائنات کے اندر 4 عورتوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی بیوی ہیں، لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی گود میں اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور اتنی عزتوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے آپ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ اور ایک خاتون ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 خواتین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عزتوں سے نوازے گا۔ یہ اپنے زمانے کی سب سے اچھے کردار کی حامل خواتین تھیں، اپنے زمانے کے اندر ان جیسی کوئی عورتیں نہیں آئی تھی، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عزتوں سے اور عظمتوں سے نوازے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا اعزاز حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ آپ کی عظمتیں بڑی بلند ہیں، آپ کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن ہم یہاں پہ جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کر رہے ہیں۔ آپ کی اتنی عزت ہے، آپ کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، آپ سے بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، آپ کی بڑی عزت و تکریم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں، آپ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ اللہ ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہیں تمام جنتی خواتین کی سردارہ بنا دیا جائے؟ پھر ایک روایت میں آتا ہے وَسَيَّدَةِ النِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے حضرت فاطمہ کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ تمام مومنین خواتین کی سردارہ ہوں؟ اور پھر فرمایا وَسَيَّدَةُ النِّسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ تمام امت کی جو خواتین ہیں، امت مسلمہ کی جو خواتین ہیں، آپ ان کی سردارہ ہوں۔ وَأَبْنَاكَ سَيَّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آپ جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت یہ ہے کہ آپ جنتی خواتین کی سردارہ ہیں۔ وَبَنَاكَ سَيَّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور آپ کے بیٹوں کا مقام یہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے کتاب المناقب کے اندر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا
सलाम अलैहा बड़ी इज़्ज़तों बड़ी अज़मतों की हामिल शख्सियत हैं, और आपकी जो सीरत है, आपका जो किरदार है, इतना आला है, इतना अरफा है कि ज़माने की तमाम ख़वातीन के लिए आपका किरदार अमली नमूना की हैसियत रखता है। आप अल्लाह की इतनी बरगज़ीदा बंदी हैं कि आप सारी सारी रात अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी जबीन नयाज को झुकाए रखती हैं। रवायात में आता है कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह की बंदगी यूँ किया करती थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अल्लाह की बारगाह में यूँ सरबा सजूद हुआ करती थी कि आपका एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था तो रात गुजर जाती थी। रवायात में आता है कि आप एतराज़ करती हैं, अल्लाह से शिकवा करती हैं, मालिक तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, तेरी रात ख़त्म हो जाती है और तेरी बंदी का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता। ये इज़्ज़त है, ये अज़मत है, ये मुकाम है सैयदा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करते हैं, हदिया हराज पेश करते हैं। वो क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा करते हैं, कहते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी इज़्ज़तों की हामिल खातून है, बड़ी अज़मतों की हामिल खातून है। जैसा कि मैंने हदीस मुबारका भी आपके सामने पेश की कि अल्लाह के करीम रसूल ने 4 हाथ खींचे और उनमें जो इज़्ज़त और अज़मत वाली 4 ख़वातीन हैं उनमें एक सैयदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा भी है, बड़ी अज़मत की हामिल हैं। अल्लाह के पाक पैगम्बर हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह की वालिदा मोहतरमा हैं। लेकिन इकबाल कहते हैं, इकबाल यूँ फरमाते हैं, मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। हज़रत मरियम का बड़ा मुकाम है, हज़रत मरियम की बड़ी इज़्ज़त है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को एक निस्बत हासिल है, मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़। हज़रत मरियम की एक निस्बत है, वो क्या है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा है। अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, हज़रत ज़हरा पाक को 3 निस्बतें हासिल हैं। वो निस्बतें क्या हैं? नूरे चश्मे रहमतन लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आ ताजदारे खल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ कारवाए सालारे इश्क। आप फरमाते हैं कि हज़रत मरियम का बड़ा मुकाम है, मगर हज़रत मरियम को सिर्फ एक निस्बत हासिल है। हज़रत मरियम की एक निस्बत क्या है कि आप सैयदना ईसा रूहुल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा है। मगर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को 3 निस्बतें हासिल हैं। वो 3 निस्बतें क्या हैं? नूरे चश्मे रहमतन लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, आप इमाम अव्वलीन व आखिरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने रहमतुन लिल आलमीन का ताज पहना कर भेजा है, आप उनकी लहते जिगर हैं, आप उनकी नूरे नज़र हैं, आप उनके दिल का चैन हैं। आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की शख्सियत ये है कि अल्लाह के करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा खातमुन नबीयीन की बेटी हैं, एक निस्बत तो ये है। दूसरी निस्बत बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, कि आप जो बीवी हैं तो आप किसी आम फर्द की बीवी नहीं हैं, आपकी निस्बत है, आप ज़ौजा हैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हो की। और आप अगर माँ हैं तो किसी आम शख्स की माँ नहीं है, आपको माँ होने का शर्फ हासिल है तो हुसनैन करीमैन की माँ होने का शर्फ हासिल है, वो जिनको सैयदा शबाब अहल जन्ना का ताज अल्लाह के रसूल ने पहनाया है, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इकबाल फरमाते हैं, मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ कारवाए सालारे इश्क। आप जो इश्क का काफिला है, इश्क का जो कारवां है, उसके आप सालारे आज़म हैं, आपको शर्फ हासिल है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को ये इज़्ज़त हासिल है कि आप जो इश्क का कारवां है, उसका जो सलारे आज़म है, आप उसकी वालिदा माजिदा हैं। बड़ी इज़्ज़तें हैं, बड़ी अज़मतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा पाक से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि अल्लाह के करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से कहीं जाते तो जाते हुए सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से मिलते, और जब वापस आते तो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वापस आने पर हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलते।
کہ جدائی کا جو لمحہ ہے وہ مختصر سے مختصر ہو، وہ سب سے کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ کائنات صحابیت اٹھا کر دیکھیں، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو میرے رسول کو مخاطب کرے اور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ نہ کہے۔ صحابہ جب میرے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میرے رسول کو مخاطب کرتے ہیں تو یوں مخاطب کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لیکن کائنات میں کوئی شخصیت اللہ نے ایسی بھی پیدا کی ہے، کوئی ہستی اللہ نے ایسی بھی پیدا کی ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیری ذات تو وہ ہے کہ تجھ پر میرے محمد الرسول اللہ کے ماں باپ بھی قربان ہوں۔ کوئی چھوٹی عزت نہیں ہے، یہ چھوٹی عظمت نہیں ہے۔ نبیوں کا امام اپنی بیٹی کی شان کو یوں بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، کل قیامت کے دن میدان محشر برپا ہوگا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ ندا کیا ہوگی؟ اعلان کیا ہوگا؟ آواز کیا بلند ہوگی؟ آواز یہ بلند ہوگی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ پوچھنے پہ بتایا جائے گا نگاہیں کیوں نیچی کروائی جا رہی ہیں۔ میدان محشر کوئی عام میدان ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے نیک لوگ بھی جمع ہوں گے، ہر کردار کے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے، اللہ کے انبیاء جمع ہوں گے، اللہ کے رسول جمع ہوں گے، اللہ کے اولیاء جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مقام شہادت عطا کیا ہوگا وہ جہاں جمع ہوں گے، جہاں پہ ہر نیک روح بھی جمع ہوگی، جہاں پہ بدکار بھی جمع ہوں گے، صالحین بھی جمع ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع میں جہاں پہ اہل محشر جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دے گا۔ ندا کیا ہوگی؟ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ پوچھا جائے گا آج کیا بات ہے، آج کیوں نگاہیں نیچی کروائی جا رہی ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا، اے لوگو سنو، آج فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہے۔ میدان محشر میں بھی آپ کا پروٹوکول برقرار ہوگا، آپ کی عزت برقرار ہوگی، آپ کی توقیر برقرار ہوگی۔ اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے۔ اور جد و سہا کا اگر عالم دیکھا جائے، اگر آپ کی صحاوت کو دیکھا جائے تو گھر میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک نو مسلم آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن سائل آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کی تربیت یوں ہے کہ سائل آتا ہے تو اپنے گھر میں ایک چادر پڑی ہوئی ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقہ چل رہا ہے اور چادر ہے، اور وہ چادر اسے دے دیتی ہیں، اور یہودی کو چادر دے دیتی ہیں، اور وہ آنے والے کو چادر دی جاتی ہے نو مسلم کو، اور وہ چادر لے کے چلا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جاؤ اور جا کے بازار میں چادر بیچ لو اور اپنی جا کے ضرورت جو ہے وہ پوری کر لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت جو ہے، وہ عظمت جو ہے، وہ اتنی بلند ہے کہ آپ کے گھر میں ایک سائل آ جاتا ہے، گھر میں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو اٹھاتی ہیں، سائیڈ پہ رکھ دیتی ہیں، اور وہ چٹائی بھی جو ہے وہ سائل کو دے دیتی ہیں۔ اتنی عزت، اتنی عظمت دے رہی ہیں سائل کو کہ اپنے گھر میں فاقہ چل رہا ہے مگر کوئی سائل بھی وہاں سے واپس نہیں جاتا۔ اگر عبادت دیکھی جائے تو اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، اگر صحاوت دیکھی جائے تو اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ شاعر کہتا ہے خود بھوکے رہتے تھے مگر اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزتیں، عظمتیں قیامت تک کے آنے والی تمام خواتین کے لیے آپ کا کردار جو ہے، آپ کی سیرت جو ہے، عملی نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو شرم و حیا کی چادریں اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔